ناظرین، اس وقت گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنس ہری پور میں 7 دسمبر ووٹر ڈے کے قومی دن کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں اس وقت ڈاکٹر عبدالمہیمن خطاب کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرانسجینڈر ایسوسی ایشن سائمہ شوکت صاحبہ اور انتہائی محترم پیارے بھائی عاطف صاحب، پروفیسر کالج حاضہ، میڈیا کے جتنے مہمان تشریف لائے ہیں، اور اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں پرنسپل صاحب سر آپ کا، اور عاطف صاحب آپ کا، اور دیگر اساتذہ کرام آپ کا، انتہائی شارٹ نوٹس پہ، یعنی کل تقریباً زور کے بعد سپہر میں ہم نے سر سے گزارش کی ہے کہ آپ کالج کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے سر نے فوراً حامی بھری اور ہمیں اس کا موقع فراہم کیا۔ عاطف صاحب نے اس کی تیاری کی، آپ سب اس میں شامل ہوئے، میں آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے، اور ووٹ، انٹرنیشنل ووٹرز ڈے ہے۔ اب ووٹ کی کیا اہمیت ہے، اور ووٹ سے کیسے کوئی چینج آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے، اور آپ کا کردار کیا ہے، اس پہ میں آپ کے ساتھ، معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں، تو یہ جو مسائل کا ہونا بچے، یہ کوئی پریشانی اور فکر کی بات نہیں ہوتی۔ چلتے چلتے انسان گر جاتا ہے، گرنا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، گرے رہنا مسئلہ ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے یہ مسئلہ ہے، اٹھنے کی خواہش نہیں ہے یہ مسئلہ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اٹھیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، یہ سیریس پرابلم۔ اب ہمارے ہاں مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل مسلسل ختم ہی نہیں ہو رہے۔ دعویٰ ہمارا کیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں، انسانوں جیسا کوئی بھی نہیں ہے، پھر ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں جیسا کوئی بھی نہیں ہے، پھر ہم پاکستانی ہیں، ہم جیسا بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ کنتم خیر امت، ہم بہترین امت ہیں۔ بہترین امت کیسی ہوتی ہے؟ بہترین امت کو اخرجت للناس، جو کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بطور سیاستدان کیسی تھی، میں وہ آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، اور پھر آخر میں اس میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے یہ میں آپ کو بتا کے بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ میں آپ سے مسائل کی بات کر رہا تھا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہم سب سے بہترین لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی قوم ہیں، ٹیکس نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، گورنمنٹ کو ٹرسٹ نہیں کرتے، لیکن جو آپشنل آرمز گیونگ ہے، ناٹ obligatory، زکوٰۃ نہیں، صدقات، یہ جو صدقات ہے نا، چیریٹی میں دنیا میں ہم پہلے نمبر پر ہیں، حج اور عمرہ کرنے میں ہم دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں، پہلے نمبر پر انڈونیشیا۔ تبلیغ کے اتنے بڑے اجتماع ہیں ہمارے کہ ہمارے پاس جگہ ختم ہو گئی ہے، اگر آپ نے ابھی اجتماع میں گئے تو 2 سال بعد جائیں گے، جگہ نہیں ملتی، اتنے بڑے اجتماع ہیں۔ آپ کا ہر دربار آباد ہے، جس دربار میں آپ جائیں نا آپ آباد ہے، لنگر خانے چل رہے ہیں، آپ کے عاشورہ کے جلوس ہیں، 12 ربیع الاول کے جلوس ہیں۔ اب آپ یہ جائزہ لیں کہ ہماری ایک ایک حالت کا جائزہ لیں، اخلاقی حالت کو دیکھیں، سیاسی حالت کو دیکھیں، سماجی حالت کو دیکھیں، معاشی حالت کو دیکھیں، مسلکی حالت کو دیکھیں، اور مذہبی حالت کو دیکھیں۔ میں ایک ایک مثال سے ایکسپلین کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اخلاقی حالت کو دیکھیں، یعنی وہ ایک ایک برائی جس کی وجہ سے ایک ایک قوم تباہ ہوئی تھی۔ اب لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک برائی تھی نا، شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک برائی تھی، آج وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اقبال فرماتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا،
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہونے والا کیا. جس معاشرے میں بچے پہلے جو ہے نا، میں مثال دیا کرتا تھا 5 سال کی بچی کے ساتھ جاتی، 3 سال کی، اب یہ مثال میں نہیں دیتا. جس معاشرے میں میرے بچے 8 ماہ کی بچی زیادتی سے محفوظ نہ ہو، وہ انسانوں کی بستی نہیں ہوتی. آج آپ کا پہلا ہوم ورک ہے زہرا نگار کی یہ نظم نوٹ کر لیں. زہرا نگار کی یہ نظم آپ نے جا کے پڑھنی ہے کہ جنگل کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، یہ نوٹ کر لیں. یہ آپ نے پڑھنی ہے آج جا کے. زہرا نگار کہتی ہے کہ شیر کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ بھی آرام سے بیٹھ جاتا ہے. اگر ایک پرندے کا بچہ کسی بھی درخت سے نیچے گر جاتا ہے، سارا جنگل اس کو اکٹھا ہو جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے. ایسی اخلاق یہ جو تم انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہو، تم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں. فیکٹس اینڈ فگرز جب تک میں آپ کو بتاؤں گا نہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جس معاشرے میں قبروں میں ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، وہ انسانوں کی بستی نہیں ہوتی. یہ اخلاقی حالت یہاں پہ کھڑی. اپنی بات کرنے کا طریقہ دیکھیں. بائک کیسے چلاتے ہیں، گاڑی کیسے چلاتے ہیں، راستہ دینے کے لیے تیار ہیں، مسکرا کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، سلام کرنے کے لیے تیار ہیں. اشرف المخلوقات. عاطف بھائی مجھے پھر کسی ٹائم پہ تھوڑا سا ٹائم دیں، میں اس کو وائٹ بورڈ پہ ایکسپلین کروں گا. انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، ابھی میرے پاس ٹائم ہے. سیاسی حالت تو آپ چھوڑ ہی دیں گے، یہ اس وقت ہو رہا کیا. اور بیٹا یاد رکھیں، چاہے ممبر ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے کالج ہو، چاہے اسکول ہو، ایک آدمی 15 منٹ تک تقریر کر کے چلا جائے گا نا میرے بچے، تو ریسرچ بتاتی ہے کہ اس سے آپ 5% سیکھتے ہیں. 5%، 95% آپ بھول جائیں گے. پڑھنے سے آپ 10% سیکھتے ہیں. آڈیو ویژول ایڈ سے آپ 20% سیکھتے ہیں. ڈیمونسٹریٹ کرنے سے 50% سیکھتے ہیں. بائی ڈوئنگ اٹ آپ 75% سیکھتے ہیں. اور دوسرے کو سکھانے سے، پڑھانے سے بچے آپ 95% سیکھتے ہیں. میری لرننگ 95% ہو رہی ہے. جو باتیں مجھے آتی ہیں وہی میں دوبارہ ریوائز کر کے پکی کر رہا ہوں. بیٹا اگر آپ نے کوشچن نہیں کیا نا تو آج کی ہماری اس کا کوئی بھی مقصد نہیں. اور ایسے سوال کرنا کہ چیلنجنگ سوال کہ ہمیں بھی پریشان کریں گے، اس کا جواب ووٹ کے حوالے سے جو بھی آپ کے ذہن میں اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے ادھر کر کے جائیں. دھوکے میں نہ اپنے آپ کو رکھیں. یہ بیٹا یہ کوئی نشستم گفتم اور برخاستم نہ کرے. سیاسی صورتحال پہ میں آپ کے کوشچن لوں گا، معاشی صورتحال پہ. بال ہمارا میرے بچے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. شاعر ہم سے یہ چاہتا تھا، یہ ذلت اور یہ رسوائی. سیاٹل امریکہ کا آخری کونا ہے، برسبن آسٹریلیا کا آخری کونا ہے، اس کے بیچ میں میں پھرتا ہوں بچے. جہاں سے واپس آتا ہوں سر پکڑ لیتا ہوں، یا اللہ یہ کیا ہے؟ ایسی سڑکیں، ایسی گاڑیاں، یہ بجلی، یہ انٹرنیٹ، یہ گیس، یہ فون، کیا ہے یہ؟ ذلت و رسوائی ہمارے مقدر میں ہے. صرف ایک اسپتال پہ ابھی افضال احمد صاحب کتنے بڑے ایکٹر ابھی فوت ہوئے. آپ کو پتہ ہے آخری تصویر دیکھی، میڈیا کے دوستوں نے دیکھی ہے. یہ ذلت و رسوائی. ایک بیڈ پہ 2 لوگ، شہد سے لے کے زہر تک. جائیں مارکیٹ میں سے میرے بچے مجھے ایک چیز خالص لا کے بتائیں. موٹر ویز گئے، ایئرپورٹ آپ کے گئے، کوئی آپ کا قیمتی اثاثہ قرضے میں آپ نے دے دی. میں انٹرنیشنل میڈیا کو سن رہا تھا، پھر میں نے اس میں کالم بھی لکھا کہ دنیا کی واحد قوم ہے جب ان کو قرضہ ملتا ہے خوش ہوتے ہیں. اس قرضے میں سے آدھا قرضہ کھا جاتے ہیں، آدھے قرضے سے پرانے قرضے کی قسطیں واپس کرتے ہیں اور دنیا میں خوش ہوتے ہیں. اور مانگتے رہتے ہیں، ہاتھ ان کا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. یہ ذلت اور رسوائی، یہ ذلت اور رسوائی. اب ووٹرز ڈے کی کیا اہمیت ہے اور آپ کا اس میں کردار کیا ہے میرے بچے؟ جمہوریت صدیوں میں پنپتی ہے. آخر میں آپ کو آپ کی ڈیوٹی بتا کے جاؤں گا کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، اس تعلیم کا مقصد کیا ہے. تو یہ ہوگی ہماری معاشی حالت. ہو گئی سماجی حالت. ذرا دیکھیں معاشرتی سماجی حالت. اپنے بزرگوں سے پوچھیں، والدین سے پوچھیں کہ ان کا بچپن کیسا تھا. ہمیں تو پورے محلے کا پتہ ہوتا تھا. کھانا بنتا تھا تو وہ ہر گھر میں جاتا تھا.
یہ لوگ عیب سمجھتے تھے کہ آج کوئی مہمان ہی نہیں آیا، اکیلا تو کوئی کھانا کھاتا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھ لیں، آپ کو پتا ہے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو کوئی فکر ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ بھوکا ہو، ہر گھر میں کھانا موجود ہے، وہ پریشان ہے، اس پہ قرضہ ہے، اس کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، اور میں عجیب اشرف المخلوقات اپنی مستی میں مست۔ مسئلے کی حالت دیکھ لیں۔ ایسے اشارہ یہ چاہتا تھا قیامت والے دن اللہ آپ سے پوچھے گا تو آپ کہنا میں سنی تھا، دیوبندی تھا، بریلوی تھا، اہل حدیث تھا، تو اللہ کہے گا یہ کیا تھا، میں نے تو یہ نہیں بھیجا تھا۔ آج اجازت ہی نہیں ہے، آپ نے اپنے ساتھ یہ نام لازمی لگانا ہوگا۔ اور منفتیں ایک ہیں اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کل کیا منہ دکھائیں گے؟ کل کیا منہ دکھائیں گے؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ پڑھ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، ڈگریاں بھی لے رہے ہیں، نوکریاں بھی کر رہے ہیں۔ مذہبی حالت کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بنو نجران کے عیسائیوں کو کہا کہ آؤ مسجد میں اپنی مرضی کی جیسی تم نے عبادت کرنی ہے ویسی عبادت کرو، اور یونیورسٹی میں میں نے کہا کہ جی ہندوؤں کی مندر کی تعمیر کی تھوڑی سٹڈی کرواتے ہیں، اسلامی فقہ میں اس کی اجازت ہے یا نہیں، تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں۔ اچھا میں نے کہا سب کچھ چھوڑیں، اس کا سماجی مطالعہ کرتے ہیں کہ ایک ہندو جو اس ملک میں رہتا ہے، ایک کرسچن جو پاکستانی ہے، اس کے پاس شناختی کارڈ ہے، اس کو آپ عبادت خانہ نہیں بنانے دیتے ہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے اس کے اوپر؟ آپ کو پتہ ہے جو زکوٰۃ کے مصارف ہے اس میں سے ایک مؤلفت قلوب ہے کہ آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دیں، کیوں؟ ان کے دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے۔ الٹیمیٹ مقصد یہ تو نہیں ہے کہ یہاں مندر بنانے شروع کر دیں، الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ قیامت والے دن ان کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے کہ خود عبادتیں کرتے تھے، آپ کو اتنا بھی احساس نہیں تھا، اپنی فکر میں تھے۔ اب میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بتاؤں گا آپ نے کیسی زندگی گزاری، قائد اعظم کی زندگی کیسی تھی۔ یہ 2-3 مثالیں میں آپ کو بتا کے نیلسن منڈیلا کی زندگی سے انہوں نے کیوں سیاست کی، تو مقصد یہ ہے، ہم نے تو اقبال فرماتے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں اور خوابوں کا نشیمن، یہ تو وراثت میں ملا ان کو سارا کچھ، اور جو کچھ ہمیں وراثت میں ملا تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، وہ کون سی ذلت ہے، وہ کون سی رسوائی ہے جس کا ہم شکار نہیں۔ کرونا تھا نہیں تھا، ایسا تھا ویسا تھا، اب ویکسین ادھر سے ہی آئے گی، ویکسین ادھر سے ہی آئے گی، لگانی پڑے گی، لگانی پڑے گی، چاہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ سازش ہے تو اتنے تکڑے بن جائیں نا کہ سازش کو پکڑ لیں، اتنے ہو جائیں کہ سازش کا جواب دیں، سمجھ جائیں پہلے سازش کو، یہ کنسپائریسی تھیوری ہے، سازش ہے، سازش ہے، آرام سے بیٹھ جائیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، پھر اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ ان کے خلاف سازش کریں۔ باتیں کرنے سے کیا، باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں۔ اب شارع نے جو آپ کو شریعت دی ہے اس کے ساتھ ایک ایسی مثال دی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، سیاست کے سارے اصول آپ نے بنائے، آپ نے بتائے، ان کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ سب سے پہلے صبر کیا، مکہ میں جب آپ تھے آپ نے صبر کیا، پھر آپ نے درگزر کیا، آپ نے معاف کیا، اور جب آپ مدینہ میں آئے تو پھر آپ نے ریاست قائم کی، اس کے اصول بنائے، اور تمام لوگوں کے لیے آپ نے اس میں جو ہے وہ رہنمائی فراہم کی۔ جب یہی آپ لے کے نکلے، یہی جب آپ لے کے نکلے دعوت، وہ کیا دعوت تھی؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ آپ کے گھڑے کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہو، میں آپ کو پکڑ پکڑ کے پیچھے لے کر آتا ہوں۔ آپ کی زندگی کا مقصد یہ تھا، اپنی ذات تھی، اپنا فائدہ تھا،
یعنی اسلام میں خود غرضی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ ووٹ کے معاملے میں ہم جو خود غرضی کرتے ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, خود غرضی کی گنجائش نہیں ہے. قیامت والے دن بھی ہم سب کی زبانوں پہ نفسی نفسی ہوگا. سرکار کی زبان پہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. اتنی فکر کی کہ قرآن کو کہنا پڑا, قرآن کو کہنا پڑا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. کیا آپ اپنے آپ کو مار دیں گے افسوس سے کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے؟ اتنی فکر. پھر قرآن نے فرمایا لست علیہم بمسیطر لست علیہم بوکیل لیس علیک ہداہم, ان کو ٹھیک کرنا آپ کا کام نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. کفار نے کہا ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں, یہ باتیں چھوڑتے ہیں, ہم آپ کو جہاں کہتے ہیں نکاح کرواتے ہیں, آپ جتنے پیسے لیتے ہیں مانگتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں. آقا نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اس ہاتھ پہ سورج لے آؤ, اس پہ چاند لا کے رکھ دو, میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہ اپنی ذات تھی. آپ نمازیں پڑھتے رہتے نا, آپ کیوں بدر کے میں نکلے, آپ کیوں احد میں نکلے؟ آپ نے بطور سپہ سالار بھی, سیاستدان بھی, رہنما بھی, آپ نے مثالیں قائم کر کے بتائی. کہ آپ کی مقصد یہ تھا سیاست کے سارے اصول بنیادی طور پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر خلفائے راشدین نے, یہ جتنے ڈپارٹمنٹ آپ کو نظر آتے ہیں, پولیس کا, ڈاک کا, یہ نظام بنایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. الیگزینڈر دی گریٹ سے بڑی سلطنت تھی, یہاں سے یہ اصول آئے. میں آپ کو نیلسن منڈیلا کی مثال دیتا ہوں. نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل گزاری, کس کے لیے؟ 8x6 فیٹ میرے بچے, اتنا سا ان کا سیل تھا جس میں کونے میں ایک سوراخ تھا حاجت کے لیے. پانی ان کو حساب کا ملتا تھا, کتاب مانگتے تھے نہیں دیتے تھے. والدہ فوت ہو گئی, آپ نہیں جا سکتے. بیٹے کو خود حادثے میں مروایا, نہیں جا سکتے. مسئلہ کیا تھا ان کو, تکلیف کیا تھی نیلسن منڈیلا کو؟ 27 سال جیل. میں آپ کو 27 منٹ بند کرتا ہوں اتنے سے سیل میں. جب ان کو خاص تکلیف دینی ہوتی, سزا دینی ہوتی, بالکل اندھیری کوٹھی میں جا کے بند کر دیتے, مارتے مارتے. ان کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا کالا جنگلی. نیلسن منڈیلا کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا کالا جنگلی. مارتے تھے ان کو, یہ ایک ہی بات کہتے تھے, آئی وانٹ مائی پینٹس, مجھے پوری پینٹ چاہیے. یہ آدھی نکر ان کو دے دیتے تھے. آخر تنگ آ گئے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا عذاب ہے, یہ کیا مصیبت ہے. ان کے لیے پوری پینٹ لے آئے. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. مارے کھا کھا کے, مجھے نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ جتنے بھی بلیک لوگ ہیں, جتنے بھی سیاہ فام ہیں, سب کو پوری پینٹ دے, پھر مجھے نہیں چاہیے. وہ جب ان سے پوچھا کہ یہ 27 سال کے بارے میں بتائیں, نیلسن منڈیلا نے کہا وہ گزر گیا ہے, وہ ماضی ہے, میں اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر کے آگے بڑھ گئے. کیوں؟ کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے. میں اب آپ کو قائد اعظم کی مثال دیتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح کو کیا پڑی ہوئی تھی. فاطمہ جناح نے پوچھا, قائد آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں, آپ کو ٹی بی ہے. اور بچے یہ جو جواب ہے نا, یہ جو جواب ہے, یہ آپ نے بالکل پلو سے باندھ دینا ہے میرے بچے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی زندگی میں کچھ ہو, آپ بھی ایک مفید انسان بنے, یہ ڈگریاں تو بچے, یہ تو رسیدیں ہیں کہ آپ نے کتنی فیسیں دی ہیں. جتنی فیسیں دیں گی ویسی آپ کو ڈگری ملے گی. علم تو وہ ہے کہ جو آپ کے اخلاق اور کردار سے. لیس العلم ما حفظ, امام شافعی فرماتے ہیں, ولکن العلم ما نفع. علم وہ نہیں ہے جو بچے آپ نے زبانی یاد کر لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے پڑھ نہیں سکتے تھے, لکھ نہیں سکتے تھے. علم تو وہ نہیں ہے میرے بچے جو آپ نے زبانی یاد کر لی. علم تو وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے. خیر الناس من ینفع الناس. اگر آپ چاہتے ہیں آپ سے بھی کسی کو فائدہ پہنچے, آپ کی بھی زندگی کا کوئی مقصد ہو, اور آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو, جو الٹیمیٹ گول ہے, جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا, وہاں پہ آپ کے پاس کوئی جواب ہونا چاہیے.
تو قائد اعظم کے اس جواب کو پلو سے باندھ لیں اور سمجھ لیں۔ قائد نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پاکستان بنانا چاہتا ہوں، میرے قائد نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دونوں قومی نظریے کی تکمیل چاہتا ہوں۔ زیارت میں ڈاکٹر نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ کو ٹی بی ہے، قائد نے فرمایا مجھے پتا ہے پچھلے 12 سال سے مجھے ٹی بی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا اگر ہمیں پتا ہوتا یہ شخص اتنا بیمار ہے تو ہم کبھی بھی ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتے۔ وجے لکشمی نہرو کی بہن ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ وجے لکشمی نے کہا کہ اگر 100 نہرو اور 100 گاندھی یہ مسلم لیگ میں ہوتے، کانگریس میں ایک قائد اعظم ہوتے، ہم کبھی پاکستان کو تقسیم، یہ صدیوں میں پیدا ہوتے۔ یہ لیونگ ایگزامپلز ہے۔ پہلے سب سے بڑی دنیا کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر نیلسن منڈیلا کی۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اور مثالیں دیتا۔ مارٹن لوتھر کنگ نے یہ زندگی کیوں گزاری، عبدالستار ایدھی کیا چاہتے تھے، تو میں آپ کو قائد اعظم کی زندگی سے چند باتیں بتاتا ہوں۔ قائد نے فرمایا اگر فیضان نبوی نہ ہوتا تو کبھی پاکستان نہ بنتا۔ آپ قدم تو اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نخرہ بہت بڑا ہے۔ علماء یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے، میں یہ لفظ استعمال کروں۔ اللہ کی بہت ہی بڑا نخرہ ہے، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے 1 قدم آؤ گے 10 قدم آؤں گا، چل کے آؤ گے بھاگ کے آؤں گا، ہاتھ جتنا آؤ گے آرمز لینتھ آؤں گا، نہیں آؤ گے تو نہیں آؤں گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نماز میں جب تک آپ کی توجہ ہو اللہ کی توجہ ہو، ورنہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ تمام دنیا کے انسان اللہ کے مخالف ہو جائیں، خلاف ہو جائیں، حدیث میں آتا ہے ایک سوئی نے سمندر میں ڈالے، اس سے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے اس سوئی کے ساتھ اللہ کو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بچوں، یہ رکشوں کے پیچھے بہت کام کی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ میں نے ایک کالم لکھنا شروع کیا تو 4 کالم بن گئے۔ ایک رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا تو انو چاہ نہیں، سانو پرواہ نہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایسے تو نہیں ہوتا، قائد آرام سے بیٹھ جاتے گھر میں، کیا ضرورت تھی؟ پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا کہ 10 لاکھ مریدین تھے، 10 لاکھ، کہا اس بندے کے پیچھے آپ نے اس کو ساتھ دینا ہے۔ لوگوں نے کہا ادھر کدھر ساتھ دینا ہے، اس کی تو داڑھی نہیں ہے، ادھر کدھر ساتھ دینا ہے، اس کی تو داڑھی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ جب تک شبیر احمد عثمانی موجود ہے امت کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو زندگی میں ان کی مخالفت کرتے تھے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی جا کے سو گیا تھا گھر میں، خواب میں آقا علیہ السلام نے آ کر مجھے حکم دیا ہے شبیر میرا غلام فوت ہوا ہے، جا کے اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ جب آپ ایک قدم آئیں گے تو پھر آپ کے نہیں آئیں گے تو بیٹھے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے یاد رکھیں میری بات، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا امت مسلمہ کو بلاؤ، پاکستانی آ جائیں، اب بنگالی آ جائیں، ہری پور والے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا بلائے گا، آپ کو اکیلا بلائے گا، آپ کو اکیلا بلائے گا، مجھے اکیلا بلائے گا، اور وہاں پہ جواب دینا ہوگا۔ پیر نصیر الدین شاہ گولڈا والے، ان کے دادا جی کا نام تھا بابو جی۔ بابو جی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں نے خود پڑھا ہے۔ بابو جی بیٹھے ہوئے، ایک بندہ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اور خواب میں مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، لیکن آقا کے پاس ایک فائل تھی اس پہ پاکستان لکھا ہوا تھا، وہ کسی بندے کو دی ہے۔ بابو جی کچھ سمجھ نہیں آئی بات کی، بیٹھے بیٹھے اخبار آ گیا، اخبار میں دیکھتے ہیں تو قائد اعظم کی تصویر ہے۔ اس شخص نے کہا جی میں نے دیکھا ہے آقا علیہ السلام نے پاکستان کی فائل اس شخص کو دی ہے۔ یہ تھے قائد، اور زندگی کیسی تھی قائد کی؟ بچوں سے بات کرے گا جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، قائد بات کر رہے ہیں، فرمایا کون کون پاکستان جانا چاہتا ہے؟ سارے بچوں نے ہاتھ اٹھا دیا، ابھی بنا نہیں ہے، بچوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ قائد نے کہا کس کی سائیکل پہ بتی لگی ہوئی ہے؟ ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا۔ قائد نے فرمایا رحمہ اللہ علیہ صرف یہ بچہ پاکستان جائے گا۔ ساروں نے کہا جی ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ قائد نے فرمایا پاکستان میں وہ جائے گا جو قانون کو فالو کرے گا۔ انگریز نے قانون بنایا سائیکل پہ بتی لگانی، میرے بچے آپ نہیں جا سکتے۔ آج اس ملک میں وہ سب سے بڑا انسان وہ ہے جو قانون کو جتنا زیادہ اس کو توڑتا ہے۔
آج پروٹوکول نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ہم کیڑے مکوڑے ہیں میرے بچے, ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں گے, یہ لوگ گزریں گے کیوں؟ بس میرے بچے, راستہ کیا ہے؟ ووٹرز ڈے پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ راستہ کیا ہے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. جمہوریت تو صدیوں میں پنپتی ہے کہ آپ کے ایک ووٹ سے یہ پروٹوکول ختم ہو جائے گا. آپ اللہ کے سامنے جواب دے دیں گے کہ میں نے یہ کیا تھا, اتنی فکر اور سوچ کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا. عید الاضحیٰ کے موقع پہ قائد دیر سے آئے, مولانا صاحب سے کہا گیا جی تھوڑا سا صبر کریں, قائد آ رہے ہیں. تو آج کل والے مولانا صاحب بھی نہیں تھے نا, انہوں نے کہا میں صبر نہیں کر سکتا, یہ نماز اللہ کے لیے, قائد اعظم کے لیے نہیں. نماز شروع ہو گئی, قائد اعظم تشریف لے کر آئے. قائد اعظم سے کہا گیا آپ آگے تشریف لے جائیں, آپ آگے چلے جائیں. قائد نے کہا کیوں آگے چلے جائیں, میں یہیں پہ نماز پڑھوں. اسٹیٹ بینک کا پہلا اجلاس ہو رہا ہے, قائد وقت پہ تشریف لے کر آئے. یہ وقت کی پابندی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بچوں جب ایک دفعہ کوئی بات کرتے تھے وہ حدیث جب آتے تھے آپ شروع تو کوئی دین ایمان ہی نہیں جو کہے کہ میں 10 آ رہا ہوں اور 10:15 بجے آ رہے ہیں, 10:05 پہ آ رہے ہیں اور 10:02 پہ آ رہے ہیں. جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی, وقت نے ان کی قدر نہیں کی. قائد نے فرمایا لوگ نہیں آئے ہیں, کرسیاں ہٹا دیں. جو لوگ نہیں آئے کرسیاں ہٹا دیں. کرسیاں ہٹا دیں. اور کس نے کھڑے ہو کر میٹنگ اٹینڈ کی؟ اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کھڑے ہو کر. آج آپ اپنے اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی کو ذرا 1 منٹ کے لیے کھڑا کر کے دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے. اور وہ کھڑا کر دیا. دیکھتے ہیں نئی کرسیاں آئی ہوئی ہیں, نیا فرنیچر آیا. قائد نے فرمایا ماشاءاللہ جی کرسیاں کہاں سے آئی ہیں؟ جی فاطمہ جناح نے منگائی ہیں. اچھا کتنے پیسے کی ہیں؟ 37 روپے کی ہیں. فاطمہ جناح سے لے لے جا کے 37 روپے. جی افسران نے چائے نہیں پی, چائے پلانی ہے. کیوں چائے پلانی ہے؟ سرکار کا پیسہ افسران کی چائے کے لیے نہیں ہے, گھر سے چائے پی کر آیا کرے. کمرے سے نکلتے تھے اور بتی بند, کوئی لائٹ نہیں چھوڑتے. ان کی جیب سے جاتا تھا, ان کی جیب سے جاتا تھا. گورنر جنرل گاڑی میں جا رہے ہیں, پھاٹک بند ہے, ڈرائیور جلدی جلدی اترا, پھاٹک بیٹھو کہتا نہیں جی پھاٹک کھلوانی ہے. کیوں پھاٹک کھلوانی ہے؟ میں کون ہوں؟ میں عام انسان ہوں جیسے ان لوگوں کی طرح عام انسان. آج یہ عام انسان کدھر ہے؟ آج کتنی زیادہ, یہ پاکستان میں 400 خاندان ہیں میرے بچے, بس یہ حکومت کر رہے ہیں ہمارے, یہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. اس طرح ہم تقسیم ہو گئے. آج 75 سال پہلے ایک قوم کو زمین کے ایک ٹکڑے کی ضرورت تھی, آج 50 سال بعد زمین کے ٹکڑے کو ایک قوم کی ضرورت. پنجابی بھی ملے گا, پٹھان بھی ملے گا, گجر وان بھی ملے گا, چودھری بھی ملے گا, خان بھی ملے گا. آج نہیں ملے گا تو پاکستانی ملے گا. کیونکہ ہم نے اون نہیں کیا میرے بچے, ہم نے اون نہیں کیا. اشرف المخلوقات کو ہم نے اون نہیں کیا, انسان ہونے کو ہم نے اون نہیں کیا, ہم نے مسلمان ہونے کو اون نہیں کیا, اور ہم نے کبھی بھی اس ملک کو اپنا نہیں سمجھا. میں آپ سے پوچھوں آپ نے گھڑی پہنی بھی ہے بیٹا, یہ کس کی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا میری ہے. آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے, کس کا ہے؟ میرا. اور پاکستان کس کا ہے میرے بچوں؟ پاکستان ہمارا ہے. جس گھر میں میں رہتا ہوں بیٹا وہ میرا ہے, اور گھر کے باہر جو گلی ہے وہ ہماری ہے. صبح صبح گھر کو صاف کریں, گند گلی میں پھینکیں, گلی تو ہماری ہے. دکان آپ کی ہے, مین بازار ہمارا ہے. دکان کو صاف کریں, گند مین بازار میں پھینکیں, بازار تو ہمارا ہے. گاڑی میری ہے, صاف ستھری رہنی چاہیے. کیلے کا چھلکا سڑک پہ پھینکیں, سڑک تو ہماری ہے. آپ کے موبائل کو ہاتھ لگائیں تو لڑائی ہے, آپ کو گالی دیں تو لڑائی ہے, مجھے کچھ کہیں گے تو لڑائی ہے. پاکستان کو جو مرضی کہیں, ہمارا ہے, میرا تو نہیں. آپ نے اون ہی نہیں کیا اس کو, اس لیے آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس ملک نے مجھے کیا دیا. جناب آپ نے کیا دیا اس ملک کو؟ اس ملک سے باہر نکلے تو آپ کو پتہ لگے گا اس ملک نے آپ کو کیا کچھ دیا. اپنے ڈرائیور سے بات کر رہے تھے, حنیف آزاد نام تھا. سر 200 روپے چاہیے. قائد اعظم نے فرمایا آپ کو میں نے تھوڑے دن پہلے والدہ کو بھجوانے ہیں, جی 200 روپے دیں. جی میں نے دیے تھے کچھ دن پہلے, جی خرچ ہو گئے. قائد نے کیا جواب دیا پتہ؟ مسٹر آزاد
تھوڑے سے ہندو بن جاؤ، تھوڑے سے ہندو بن جاؤ۔ آج ہماری شاہ خرچیاں دیکھیں، ایسی شاہ خرچیاں، آپ حیران رہ جائیں گے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کی شاہ خرچیاں دیکھیں۔ تو قائد نے کیا جواب دیا تھا فاطمہ جناح؟ قائد نے فرمایا، فاطمہ جناح نے سوال بھی دوبارہ بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں۔ قائد نے فرمایا، جب میں مر جاؤں، جب میں جنت میں سب نے جانا ہے، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ قائد نے فرمایا، جب میں مر جاؤں، جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا رب مجھے کہے، انگریزی میں بات کرتے تھے، میرا رب مجھے کہے ویل ڈن جنا، ویل ڈن۔ آپ بھی سوچیں جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کیا پیش کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مخلوق میری فیملی ہے، الخلق کلھم عیال اللہ، اور مجھے اپنی فیملی میں سے وہ پسند ہے جو میری فیملی کو فائدہ پہنچائے۔ تو قائد اعظم کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے ایسی سیاست کی؟ اب ہماری زندگی کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنی ذات سے متعلق، صرف اور صرف اپنی ذات۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ میں، میری نوکری، میری ترقی، میرا گھر، بس میرا بچہ، اس کو کچھ نہ ہو، یہ پاس ہو جائے، یہ فرسٹ آ جائے، اس کے نمبر آ جائے، اس کو نوکری مل جائے، بس کسی طرح اس کو باقی کو دفع کرو۔ اتنی سیلفشنس۔ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے اس ملک کے ساتھ کہ اس ملک کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اب آپ کی رسپانسبلٹی کیا، یہ بتا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ووٹ، اچھا اس وقت ملک میں جمہوریت ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی اس کو کہتے ہیں کہ خلافت ہونی چاہیے، آمریت، شہنشاہیت، جو بھی ہو، اسلام میں حکومت کا کوئی بھی، اسلامی حکومت کوئی بھی نہیں ہوتی۔ بچے میں آپ کو بتا، اسلام نے آپ کو اصول دیے ہیں، ان اصولوں کے مطابق حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی، اللہ کے قانون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر آپ کچھ بھی قانون نہیں بنا سکتے۔ باقی آپ کو جمہوریت، خلفائے راشدین کو دیکھیں ان کا انتخاب کیسے ہوا۔ آپ کو جمہوریت نہیں پسند ہے، آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ ووٹ ڈالیں، طاقت میں آئیں، اختیار لیں اور اس کو تبدیل کر دیں۔ فی الحال آپ کے پاس راستہ ایک ہی ہے، وہ ووٹ ہے۔ اب ہم ووٹ، اول تو ہم گھروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں، 50% تو بہت کم ہوتا ہے۔ ابھی ضمنی انتخاب میں 20% لوگ گھروں سے نکلے۔ پہلے آپ کہتے ہیں جناب علی میرے ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ سے تو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ تمام علماء کرام کا اجماع ہے کہ ووٹ اس میں شامل ہے، ووٹ ایک امانت ہے۔ نہیں جی ہم تو غیر سیاسی ہیں، نہ میرا ووٹ کے ساتھ کیا، نہ ہم سیاست نہیں کرتے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سیاست کیا؟ پھر خلفائے راشدین نے کیوں سیاست کی؟ بس میری نماز جی، میں جا رہا ہوں، میں نماز ضروری ہے۔ نہ آپ نے فرمایا یہ رہبانیت ہے۔ آپ نے فرمایا ہر قوم کی ایک رہبانیت تھی، ہماری رہبانیت کوشش ہے، ہم جنگلوں میں نہیں جا سکتے، ہم سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بھوکے تھے، پیاسے تھے، بیمار تھے؟ اللہ فرمائے گا میرا بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا۔ تو پہلے تو ووٹ ڈالتے نہیں ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا جب ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ ووٹ کس کے لیے ڈالتے ہیں؟ ہم ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ ہم ووٹ دیتے ہیں نالی کے لیے، سڑک کے لیے، گیس کی پائپ لائن کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنی مسلک کی بنیاد پہ، اپنے مذہب کی بنیاد پہ، اپنی ذات اور برادری کی بنیاد پہ، یا 1000 کا نوٹ پہ، ہم تھوڑے سے پیسوں پہ ووٹ دیتے۔ مجبور ہوتے ہیں لوگ، کیا کریں میرے بچے، کیا کریں؟ غربت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قاد الفقر یکون کفرا، غربت انسان کو کافر بنا سکے، کیا کریں لوگ مجبور ہیں۔ لیکن اب آپ نے سمجھنا ہے، آج گھر جا کے بات بھی کرنی ہے، لوگوں کو بتانا بھی ہے، 8300 پہ میسج بھی کرنا ہے، اپنے ووٹ کو چیک بھی کرنا ہے بھی ہے نہیں ہے، کدھر ہے، پھر اچھے برے، کم اچھے کم برے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، جمہوریت کو پنپنے میں، میچور ہونے میں صدیوں کا وقت لگتا ہے۔
میں نے اس دن گھر سے نکلنا ہے، اہلیہ کو بھی کہنا ہے اور ہم نے اہتمام کرنا ہے، چیک بھی کرنا ہے، جا کر ووٹ دے دینا ہے۔ اب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ نے وہ امانت ادا کی تھی یا نہیں، آپ نے وہ امانت کس بات پہ ادا کی تھی؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس میں اگلا حصہ یہ ہے کہ آپ خاندان کے سربراہ کو بھی جواب دینا ہوگا، اور میں تو خدا کی قسم یہ چیز مجھے اتنی زیادہ پریشان کرتی ہے کہ یہ ڈی سی صاحب اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بھئی آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، بھئی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ملاوٹ ہو رہی ہے، بھئی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ناجائز خوری ہو رہی ہے، دفتر میں اے سی میں ہیٹر میں بیٹھے ہوئے۔ آپ سوچیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھاٹ کے کنارے کتا بھوکا مر، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اور الیگزینڈر سے دی گریٹ سے بڑی سلطنت والے عمر اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کے آٹا اور جا جا کے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ ہمارے حکمران کیا جواب دیں گے؟ میں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کر۔ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے تو نہیں پوچھے گا یہ اپنا کام اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، مجھ سے یہ پوچھے گا آپ نے ووٹ دیا تھا کہ نہیں، جو ووٹ آپ نے دیا تھا اس کی وابستگی کیا تھی؟ تو میرے بچے، میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے اس بارے میں، کسی بھی قسم کا آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ میں یہ مسئلہ ہے، ووٹ نہیں دینا چاہیے، ووٹ کا یہ فائدہ ہے، ووٹ کا یہ نقصان ہے، حکومتیں کیسے بنتی ہیں، اس سب میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات آتی ہے بیٹا تو پلیز فیل فری۔ یس، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بیٹا نام بتائیے۔ میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ